الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 20ویں شب ہے اور کل سے طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ آج کی یہ رات عشرۂ مغفرت کی آخری رات ہے۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے قصور، ہماری نادانیاں، ہماری غفلتیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو اس کی توفیق سے ہی ہوئے ہیں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ اور کل سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہو جائے گا، آخری 10 دن، اور اس میں 5 راتیں طاق راتوں کے طور پر جو انتظار رہتا ہے بڑی تعداد کو، تو اللہ کریم ہمیں ان طاق راتوں کی برکت دے دے کہ حدیث پاک میں اسی طرح آیا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو کل سے طاق راتیں، یعنی طاق سے مراد 21، 23، 25، 27 and 29، یہ شاید اوٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ تو یہ ہیں راتیں جن میں شب قدر کی بشارت بیان ہوئی ہے، اور اس میں بکثرت دعائیں کرتے ہیں لوگ۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سب جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سب جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات یعنی شب قدر قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اسے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے، جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے۔ اور نمبر 4، وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ یہ 4 وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ بڑی اہم اور بڑی نازک راتیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ان 4 میں سے کسی میں اگر کوئی مبتلا ہے
اگر کوئی شراب کا عادی سن رہا ہے، اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان سن رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اگر سن رہا ہے، اگر کوئی آپس میں بلا اجازت شرعی عداوت رکھنے والا اور ایک دوسرے تعلق توڑنے والا اگر سن رہا ہے، تو آج ابھی اسی وقت ان تمام تر چیزوں کو چھوڑنے کی پوری آپ ترکیب بنا لیں۔ شراب کا عادی شراب سے توبہ کر لے، مغفرت، خاص مغفرت کی گھڑیاں آ رہی ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان اس وقت ابھی اپنے والدین کو راضی کر کے معافی مانگ لے۔ خاص مغفرت کی راتیں آ رہی ہیں، معافی کی راتیں آ رہی ہیں، بخشے جائیں گے، لوگ بخشے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ ضد بحث میں نہ آئیں، اور عمر اگرچہ آپ کی تھوڑی بڑی بھی ہو گئی ہو، آپ بیوی بچوں والے ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نانا دادا بن گئے ہوں، تو نانا دادا کے بھی والدین بعض اوقات سلامت ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ سے آج لازمی طور پر معافی مانگ لیجئے گا۔ کل سے معافی کی خاص راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، اور اسی میں پھر آپس میں جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، مہربانی کر کے آپ فون کر کے مل کر کوئی بھی صورت بنا کر تعلق بہتر کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اب کہنا سننا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، دل بڑا رکھیں اور بس ملاپ لے آئیں۔ اسی طرح آپس میں جو عداوت و نفرتوں کو جنہوں نے پروان چڑھایا ہوا ہے، مہربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو معاف بھی کریں، سینے سے عداوت، کینہ و بغض نکالیں، اور جو تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں اس کو جوڑ لیں۔ ضد میں، بحث میں، انا میں، ان چیزوں سے بالکل باہر آ جائیں، اور بالکل جو میں نے عرض کیا ہے نا، آپ معافیاں مانگ لیں اپنے ان تمام تر معاملات سے، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور جہاں بندوں کے معاملات ہیں وہاں بندوں سے معافی مانگ کے خلاصی کر لیں، کیونکہ مقبولیت، دعاؤں کی مقبولیت کی خاص راتیں، معافی کی خاص راتیں آ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں میں لوگ خاص طور پر دعاؤں کی طرف بڑا ان کا رجحان ہوتا ہے۔ میں آج انشاءاللہ دعا سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمائے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج میں آپ کو دعا مانگنے کی متعلق اس کی کچھ ترغیب، اس کے کچھ فضائل، دعا کی کچھ شرائط اور دعا قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب، یہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی، ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جو نازل ہو گئیں اور جو نازل نہیں ہوئی، ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرو۔ یہ ہو گئی ایک حدیث۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ تو دعا با کثرت کرنی چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں نا، تو اتنی دعاؤں کا نظام بنا ہوا ہے ہمارا۔ آپ نے اگر توجہ نہ کی ہو تو میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلو، دعا۔ گھر میں داخل ہو، دعا۔ سواری پر سوار ہو تو دعا۔ چاہے کھانا کھائیں تو دعا۔ کھانا کھانے کے بعد دعا۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ اچھا، ستارے دیکھنے کے لیے بھی کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے کئی، اگر کسی پریشان حال اس کو دیکھے تو پڑھنے کا ہوتا ہے دعا۔ قرضہ اتارنا ہے تو دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو دعا۔ آئینہ دیکھو تو دعا۔ اچھا، کپڑے پہنو تو دعا۔ دعائیں دعائیں، بستر پہ جاؤ سونے سے پہلے تو دعا، بستر سے اٹھو تو دعا،
باتھ روم میں جاؤ تو دعا، باتھ روم سے باہر نکلو تو دعا، دعائیں دعائیں، اتنی دعائیں، قدم 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 پر دعائیں لکھی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں، اتنی دعائیں، اللہ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ دعا کا بڑا اثر ہے انسان کی زندگی میں، دعائیں چاروں طرف۔ دعا کرنے آنی چاہیے، اگر عربی میں کر رہے ہیں تو دعا کے تلفظ اور اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، اور دعا کے جو شرائط اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ دعا کے فوائد پر نظر رکھیں، صرف یہی نہیں کہ جناب ہم جو یہ جو گر گرا کر بعض اوقات ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، بہت، جیسے میں نے ابھی کہا، اتنے مواقع ہیں دعائیں کرنے کے، کہ بس اس کی تو پوری ایک آپ بنائے تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی دعا ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں امیر سنت کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یہ بھی دعائیں ہو رہی ہے کھانا کھانے سے پہلے کی۔ ارے دعا، ہر وقت ہم دعا کے اندر ہیں۔ دعا کے بڑے فضائل ہیں، دعا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ ایسی پیاری ہے یہ دعا، کوئی چیز اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مسلمان کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق میں وسیع ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ دعا یہ اتنی برکت والی ہے کہ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب بندہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو دعا ترک نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت ہر گھڑی دعا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ دعا میں اللہ نہ کرے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، شیطان اور نفس یہ بہکاتے ہیں۔ اب شیطان کب چاہے گا کہ ہم دعائیں کر کے اپنی منزلیں پار کرتے چلے جائیں، دعا کرتے کرتے ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے چلے جائیں اور ہم سے یہ ساری پریشانیوں مصیبتیں دور ہوں۔ تو شیطان یہ دعاؤں میں مایوسی بھی ڈلواتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور بہت سارے ایسے الٹے سیدھے خیالات پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ مانگ، مثال کے طور پر میں نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے، اب مجھے صحت تو نہیں مل رہی، تو میں نے کہا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، گھر میں خوشخبری تھی، میں نے بہت دعا کی اللہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹی دے دی۔ میں نے دعا کی تھی اللہ بیٹی دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اچھا، میں کہیں جا رہا تھا، میں نے بہت دعائیں کی، اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضریاں دی، نیک لوگوں سے بھی دعائیں کرائیں، مزار شریف پہ جا کے بھی رب تعالیٰ کے حضور میں نے دعا کی، اور حج پر گیا تو عرفات کے میدان سے دعا کر کے آیا کہ بس میرا انٹرویو ہے، میرے یہاں نوکری مل جائے، نوکری نہیں ملی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ پھر کہیں گے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا؟ تسلی رکھیں، میری بات سنیں، سن رہے ہیں آپ؟ جی، توجہ کریں، میری بات سنیں۔ آپ کہیں اللہ، کہنا اللہ، کہیں اللہ، کہیں اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی اللہ کہا میرے اللہ نے سنا نہیں ہو سکتا۔ وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ
یہ کام، یہ معاملہ ہے، اور میرا رب سن نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں میرے رب کے حضور، وہی مجھے ملے اور وہ مجھے وہ صیغت عطا فرما دے، یہ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ دیکھیں اللہ کریم وہ حاکم ہے، محکوم نہیں ہے، وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم نے اس کو عرض کی بولا یہ دے، اب اللہ کریم اس کو ہمارے حق میں بہتر سمجھے گا، بہتر جانے گا، ہمارے حق میں چیز بہتر ہوگی تو ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں، اس سے عرض کرنے میں ہم نے بہت ساری شرائط اور بہت ساری ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا ہو، یا مانگ ہی وہ رہے ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ہمیں نہیں پتا، یا مانگ وہ رہے ہیں جس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، بلکہ میں پہلے سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اپنا واقعہ بیان کروں گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک کا باپ شوگر کا مریض ہے، والد شوگر کے مریض ہیں، اور شوگر بھی ٹھیک ٹھاک، اب مٹھائی کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ بیٹا بڑا محبت کرتا اپنے والد سے، بڑی مطلب رحیم دل ہے اس کا بیٹا، اور والد صاحب ضد پر ضد کیے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں مجھے مٹھائی کھلاؤ، مجھے مٹھائی کھلاؤ، مجھے مٹھائی کھلاؤ۔ مجھے بتائیں اگر واقعی فرما بردار، رحم دل اور باپ سے محبت کرنے والا بیٹا ہے تو کیا وہ اپنے والد کو مٹھائی کھلائے گا؟ نہیں نا۔ کون کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا نافرمان ہے یا یہ اپنے باپ کی مان نہیں رہا ہے؟ نہیں، بلکہ کہیں گے کہ یہ مان رہا ہے مگر یہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہ مٹھائی کھلائے گا تو یہ مٹھائی اس کے باپ کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن والد صاحب نہیں سمجھ رہے نا کہ مٹھائی درست نہیں ہے، وہ مٹھائی پہ مٹھائی کا مطالبہ کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہمیں نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر میں ایک آپ کو مثال اپنی سناتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں ایک مریض کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا۔ وہ مریض آئی سی یو میں تھے۔ میرے چچا کی میں عیادت کے لیے ہسپتال گیا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے اور انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو جب وہ آئی سی یو میں تھے تو ان کے آئی سی یو کے بیڈ کے ساتھ ایک اور بیڈ تھا، اس بیڈ پر ایک مریض تھا ہوش و حواس میں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ ہے نا، اس مریض کا ہاتھ وہ بیڈ سے پٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ بھی غالباً بندھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے کھڑا تھا تو اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا مریض کا، اور بڑی صحیح طور پر بندھا ہوا تھا، یعنی وہ زیادہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اتنی لجاجت کے ساتھ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا کہ یہ میرا پٹا کھول دو یار، یہ میرا پٹا کھول دو یار، یہ میرا پٹا کھول دو۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا پٹا کیوں بند کیا گیا، اس کو پٹا کیوں لگایا گیا، اس کو بیلٹ کیوں لگایا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسے مرض میں غالباً تھا کہ اگر یہ اس کا بیلٹ کھول دیا جاتا تو یہ ڈریپ اور یہ ساری چیزیں جو چیزیں لگی ہوئی سب نکال دیتا یہ ہوتا۔ تو یہ ٹریٹمنٹ ہے، حالانکہ اس ٹریٹمنٹ میں اس کو تکلیف ہے مگر وہ تکلیف اس کو کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے وہ چھوٹی تکلیف ہے۔ میں نے نہیں کیا وہ۔ اچھا وہاں میں تو دیکھ ہی رہا تھا، وہاں 2-3 اسٹاف کے لوگ تھے، کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا، حالانکہ سب کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، سب سن تو رہے تھے لیکن اس کی کوئی مان نہیں رہا تھا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ وہ مریض اس کو تو یہ تھا کہ ہاتھ کھلے گا تو مجھے راحت ملے گی، لیکن اس کے متعلق جو جاننے والے تھے، ایک عام انسان، وہ جانتے تھے کہ اگر اس کا ہاتھ کھل گیا تو یہ اس سے زیادہ نقصان دے گا۔ اس بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ ہماری عقلوں میں ہمارے یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ سے بڑھ کر بندوں پر رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اچھا وہ رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
جب ہم اس سے اپنے کچھ عرض کرتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. بعض اوقات بیماری، مصیبتیں، پریشانی، یہ چیزیں بھی ہمارے ایمان کی سلامتی اور ہمارے کسی بہت بڑے نقصان سے بچانے کا سبب و ذریعہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ نہیں کہ مطلب کہ ہم دعا ہی نہ کریں، دعا بالکل کرنی چاہیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں. میں نے کل بھی ایک آپ کو روایت بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کے حدیث سنا رہا ہوں. اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی، یہ کہنا جلدی مچانا ہے. تو جلدی نہیں کرنی، اپنے رب سے دعا کریں. میں نے کل بھی آپ کو بات بیان کی تھی، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. وقت لگتا ہے، اللہ جب بھی دے گا، وقت ہوگا تبھی ملے گا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کس میں بہتری ہے، ہم نہیں جانتے. اور قرآن اس بارے میں ہمارے لیے بڑا واضح سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی. میں نے کل بھی آپ کو یہ آیات مبارکہ کوٹ کی تھی کہ ہم جن چیزوں کو بہتر جانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہم جن چیزوں کو اپنے لیے بہتر نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ واجب ہے. تو یہ طے ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا میرا رب میری نہ سنے. میں بھی بیان کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں میرا رب میری سن رہا ہے. نہ، دعا کبھی بھی نہ چھوڑا کریں. دعا تو بہت بڑی امید ہے، دعا تو ایک بہت بڑی آس ہے، دعا تو ایک بہت بڑی تمنا ہے. میں تو کہتا ہوں دعا تو ایک جینے کا مقصد ہے، کہ ایک انسان کو جینے کا مقصد دیتی ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب میرے قادر ہے، وہ میری دعا قبول فرمائے گا، مجھے ثواب دے گا، میرے حالات بدل دے گا. بعض مفسرین نے دعا کو قبول نہ ہونے کی چند شرائط بھی بیان کی ہیں. میں بھی وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر آئیے چند کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھول چاہوں گا. نمبر 1، نماز کے بعد لوگ فوری اٹھ جاتے ہیں، دعا میں شامل نہیں ہوتے، ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ دعا جو ہے ان کے وہ کون سے کلمات ہیں جو ادا کیے جائیں تو بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول ہیں. یعنی ایسی مختصر دعائیں بھی بتا دیجئے جو انسان نماز کے بعد پڑھ سکے حصول برکت کے لیے. دیکھیے، ایک قول کے مطابق فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسا نہ کیا کریں. اسپیشلی نماز جیسے ہی فارغ ہوں، ہاتھ اٹھائیں، اپنے رب سے دعا کریں. یعنی اللہ، تو نے مجھ پر نماز فرض کی، میں نے تیرے حکم پر اس فرض نماز کو ادا کیا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اور اس میں جو دعا ہے، اس میں جو کچھ آداب وغیرہ سے بیان کیے گئے ہیں کہ دعا حمد و صلاۃ سے شروع کرے. مثال، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یعنی حمد سے اگر دعا شروع کی جائے تو پھر یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر مانگ تجھے دیا جائے گا. تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود پاک پڑھیں. دعا کے اول آ کے جو درود پاک پڑھا جائے گا تو دعا قبول ہوتی ہے. یعنی درود پاک قبول ہے، یہ قبول دعا ہے، یعنی کہ یہ قبول ہے دعا. تو جب دو درودوں کے درمیان آپ کا جو مدعا دعا ہوگی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اسی طرح
اللہ یہ سے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی نماز کے بعد، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح بڑی خوبصورت و بڑی جامع دعا قرآن کریم میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کو آپ اللہم کر کے دعا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں بھی ہیں، بہت ساری دعائیں حدیثوں میں بھی ہیں، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں، بہت ساری دعائیں آپ سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو لے جو اللہ کے نیک بندوں نے، انبیاء کرام، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے جو دعائیں کی، ان دعاؤں کو اپنے رب کے حضور عرض کرے، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ اسی طرح اپنے گھر بار میں محبت، پیار، اتفاق کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ وہ اللہم کر کے دعا کریں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی یا اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اسی طرح والدین کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یوں تو بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علیہ فتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ نگرانی شورا، آپ کا پروگرام آؤ بھلائی کی طرف بہت اچھا ہے، میں روزانہ اسے شوق سے دیکھتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ماں باپ کی دعائیں کس طرح لینی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کس طرح کرنی چاہیے، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ کی دعا لینے کے لیے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا فرما برداری کریں۔ وہ اولاد جن کی وجہ سے ان کے والدین ذہنی اور قلبی اذیت میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی عادتوں کو درست کر کے اپنے والدین کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے آپ کو اگر آپ کی عادتوں کی قربانی دینی ہے، آپ کو آپ کے دوستوں کی قربانی دینی ہے، آپ کو آپ کے اوقات کار کی قربانی دینی ہے، آپ کو آپ کی خواہشات کی قربانی دینی ہے، دیں۔ والدین کے لیے نہیں دیں گے تو کس کے لیے دیں گے؟ والدین نے آپ کے لیے قربانی ہی قربانی دی ہے، ماں نے قربانی دی، نیند کی قربانی دی ہے، خواہشات کی قربانی دی ہے۔ والد صاحب نے آپ کی قربانی دے دے کر ہی آپ کو پالا ہے۔ جب آپ کی اولاد ہوگی تب بھی آپ بھی قربانی دینے والے بنو گے۔ اولاد کے لیے تو کرتا ہی ہے بندہ، زہ قسمت کے اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرے، اپنے والدین کے لیے کرے اور ان کو راضی کرے، اور جو کرے اپنے رب کے حکم کے مطابق کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا قبول ہونے کی چند شرائط یہاں میں ذکر کروں گا جنہیں بہت توجہ کے ساتھ آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا صرف اللہ ہی کے لیے مانگے۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی کسی اور طرف دل نہ ہو۔ ایک تو دعا اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے دعا کرے۔ اور جو دعا کر رہا ہے آپ اس کے لیے نہیں کہیں گے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کے پاس ذریعہ ہے ہی نہیں جب کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ کر بتا سکیں کہ یہ دعا کس کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی نیت کیا ہے وہ جانتا ہے، مگر دعا کرنے والے کو یہ ضرور ہے کہ جب بھی دعا کرے اپنے رب کے لیے کرے، میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی دعا مانگے دل کسی اور طرف مشغول نہ ہو، جس سے دعا مانگ رہے ہیں رب سے مانگ رہے ہیں، رب ہی کی طرف توجہ ہو کہ رب تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ یوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی بھی آداب ہیں، سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں، چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، اور چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی کریں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو یہ دعا
کہ یہ مانگنے کی عادت، یہ دے ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھیں. بعض لوگ یوں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، انگوٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو کچھ ہوتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں. اور اب تو یہ عجیب و غریب نظام ہو گیا ہے. اب یہ جیسے موبائل فون جیب میں ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے نماز سے فارغ ہوئے، آمین، امام صاحب دعا کر رہے ہوں گے، آمین 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 برحمتک یا آمین. کیا کرا بھائی، کیا کیا آپ نے؟ آپ وہ اللہم، اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. آمین کا مطلب اللہ ایسا ہی کر دے. آپ کی توجہ ہی نہیں ہے دعا میں، آپ مانگ ہی نہیں رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کبھی کہہ رہے گھڑی دیکھ رہے ہیں، کسی چیز سے کھیل لیں، کپڑوں سے کھیل لیں. نہ کرے بھائی، اللہ سے دعا کر رہے. رقت قلبی کہاں ہے؟ رونا کہاں ہے؟ آنسو کہاں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا میں کوشش کرے کہ ایک آدھ آنسو نکل آئے، کہ قبولیت دعا کی علامت ہے. ماشاءاللہ میرے سنت عاشقان رسول کو ماشاءاللہ کھانا کھلا رہے ہیں. یہ دیکھیے منظر دکھائیے پلیز امیر سنت کی شفقت و محبتوں کا. جی یہ کھلایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح کی برکتیں حاصل کرنے والے کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں آئے اور چلے گئے اور آتے رہیں گے. ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ شخص نیک، پرہیزگار، متقی ہے. اس کے ہاتھ سے ملا ہوا دانا، اس کے ہاتھ سے ملا ہوا کھانا، اس کے ہاتھ سے ملی ہوئی چیز، یہ اللہ کی رحمت سے میرے لیے برکت کا، شفا کا اور میرے لیے مطلب کہ راحتوں کا سبب بنے گی. یہ صدیاں گزر گئیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوب برکتیں لیتے. پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں سے برکتیں لینے کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور ان کے اچھے گمان پر ان کو زبردست برکتیں و بہاریں نصیب ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بھی حسن ظن اور اچھے گمان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی دعا مانگیں تو کہیں اور یہاں وہاں دھیان رکھنے کے بجائے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں پوری ہماری توجہ ہونی چاہیے. جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر منع ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے. دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو کہ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی. تو یہ 5 چیزیں یہاں میں نے بیان کی ہیں. اب دعا قبول نہ ہونے کے اسباب یہ میں نے آپ کو چند بیان کرنے ہیں، مگر آئیے ایک آدھ کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ او بلائی کی طرف میں آج جو موضوع ہے والدین کی ادب و احترام، والدین کی قدر، اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ والدین دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. یاد رکھیے یہ وہ نعمت ہے کہ جو بازار سے نہیں ملتی، عہدے اور منصب سے نہیں ملتی، تعلق اور رشتے سے نہیں ملتی، بلکہ جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے. تو آج نام نہاد پڑھے لکھے ہونے کی وجہ بھی ایک ہے کہ ہم بعض اوقات والدین کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. مدنی ماحول میں آتے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھرپور والدین کے ادب و احترام کی ہمیں درس ملے. اللہ کریم آپ کی ان خوبصورت باتوں کو بھی قبول فرمائے. آج ہمارا موضوع اصل والدین نہیں ہے، دعا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ والدین کی نافرمانی
کا ایک موضوع چلا تھا شب قدر کے حوالے سے. آپ کی بات درست ہے کہ والدین کی بندہ عزت کرے، احترام کرے، ان کا ادب بجا لائے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے گھر میں کچھ دنوں سے وائف میں اور والدہ میں کچھ نوک جھونک چل رہی ہے، کچھ دنوں سے چلی رہی ہے. تو المختصر بات یہ ہے کہ معافی تلافی بھی کی ہے اور راضی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی. اور آج جب ہم نے افطاری بھیجی ان کو اپنے گھر سے، تو میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہی ہوں، تو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کہ قطع تعلق کرنے والا سن لے اور نافرمان ماں باپ کو سن لے. تو وائف نے بتایا کہ ابھی امی نے جو ہے وہ افطاری وغیرہ سارے ہمیں بھیج دی. مجھے یہ بتا دیں ہمارا یہ عمل کرنا کیسا تھا اور ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے. اور معافی تلافی بھی کی ہے، سب کو راضی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو ہے وہ ناچاکی محبت میں نہیں بن رہی ہے. اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرما دیں. دعا کرتے رہیں اور ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. جا کر بات بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی ایسا کانٹا دل میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کو نکالے بغیر ترکیب بنتی نہیں ہے، تو اس کی کوشش کریں. آپ اولاد ہیں، آپ جب تک آپ کی سانسیں باقی ہیں آپ نے اپنی امی جان کو راضی کرنے کی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. اور اگر بچوں کی امی کی طرف سے بھی بھرپور تعاون رہا انشاءاللہ تعالی تو بہتر ہو جائے گا. اگر مثال کا تو میری ان باتوں سے یہ لگے کہ ہماری اتنی غلطی نہیں ہے، اگر یہ فیل ہو تو وہاں پر امیڈیٹ احساس ہو جائے امی جان کو کہ میری بھول ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات تھوڑا عرصے بعد فیل ہو جاتا ہے، آدمی ریئلائز کر لیتا ہے کہ میری بھول تھی، لیکن میری اتنی بڑی بھول ہونے کے باوجود بھی میری اولاد نے مجھے چھوڑا نہیں، میری بہو نے مجھے چھوڑا نہیں، یہ مجھے مسلسل میرے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے رہے. کیونکہ اس میں ثواب بھی تو ہے نا، آپ ثواب کی بھی نیت کریں کہ ثواب بھی ہے. اگر خدا نخواستہ ادھر سے کوئی مضبوط ترکیب نہیں بھی بنتی، اگر آپ اپنے رب کی رضا کے لیے صلہ رحمی جاری رکھیں گے، حسن سلوک جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اس کا ثواب بھی ملے گا. اگر مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت سارے گھروں میں ہوتا ہو، اگر ساس ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، معاف کر دو. اب تو دیکھیں نا مقبولیت کی راتیں، معافی کی راتیں آ رہی ہیں. اور مطلب اپنی نفس کے لیے بندہ کیوں ناراض ہو، اپنی نفس کے لیے ناراض نہ ہو. کچھ کہنا سننا ہو جاتا ہے، گھروں میں ہو جاتا ہے، ساس بہو میں ہو جاتا ہے، بھائی اور نند میں ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں ہو جاتا ہے، والدین اور اولاد میں ہو جاتا ہے، کہنا سننا ہو جاتا ہے. لیکن آپ معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں نا، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا اپنے رب پر. کیونکہ بندہ یہ غور کرے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، کیا میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا؟ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میرے ساتھ چونکہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ ناراض ہو گیا. اور اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی اور ہم غلطیاں نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، وہ اس کی کرم نوازی ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت، پیار، اتفاق دے. اور جتنے بھی اس طرح کے گھر ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں پر رحمت کی نظر فرمائے. اچھا اب یہ بھی عرض کروں، ہم دعائیں کی لیکن ہمارا وہ نہیں ہوا. بعض اوقات بہت ساری مشکلات و پریشانیاں، یہ بھی بہت ساری مشکلات و پریشانیوں سے بچانے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. آپ بتائیے بیماری خود تکلیف ہے، انجیکشن خود ایک تکلیف ہے، لیکن انجیکشن کے ذریعے آپ مجھے بتائیے کہ ایک تکلیف دور ہوتی ہے، یعنی تکلیف کے ذریعے تکلیف دور ہوئی ہے. آپریشن کتنی بڑی تکلیف ہے، پیٹ کاٹتا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کٹتی ہیں، سر پھولتا ہے، کتنی بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے آپریشن کے بعد. لیکن تکلیف دور کرنے کے لیے تکلیف ہے، اس کے پیچھے راحت چھپی ہوئی ہے. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے گا اور دعا کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا قبول نہ ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے چند شرائط میں عرض کروں گا، کوئی وقت میرا پورا ہو رہا ہے. پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے. یعنی کہ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں ان کا بیان کر دیے کا یہ خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے
کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے یہ چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھے کہ میں نے ہی کہیں کمی رکھی ہے، میری غذا میں کمی ہے، میرے لباس میں کمی ہے، ہو سکتا ہے کہ غذا میری درست نہ ہو، میرا پہننا حرام ہو، میرے پیٹ میں حرام ہو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، غلط و ناجائز چیزیں بھی انسان استعمال کر لیتا ہے، تو اس میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بھی ہو کہ مطلب دعا قبول نہ تو اس میں میرا قصور ہے، یہ نہ کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، نہیں، میں نے دعا صحیح کی نہیں ہے، مجھے دعا کرنے آئی نہیں ہے، میں نے دعا کے آداب پورے کیے نہیں ہوں گے، اس طرح سوچے اور پھر اپنے رب کے حضور دعا کرنا ترک نہ کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا اور یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطا پر نادم ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری، اپنی خطا پر نادم نہ ہونا، یعنی میں کوئی ہی نہیں، میرے کیا غلطی تھی، تو اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری بے حیائی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گناہوں میں تلوث یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ جیسے کہ اگر ہے نا کہ اگر نیکی کی دعوت کرنا ترک کر دو، برائی سے منع کرنا ترک کر دو، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ لکھا گیا کہ تمہارے نیک لوگ تمہارے دعا کریں گے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ ایک چغل خور موسیٰ علیہ السلام کے اس گروہ میں شامل تھا، بارش کے لیے دعا ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ چغل خور ہے تمہارے اس میں دعا کیسے قبول کروں؟ تو گناہوں کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا دعا سے پہلے سچی توبہ کیا کریں؟ آپ بولے گا اب کیا کریں؟ دعا سے پہلے سچی توبہ کر لیا کریں، اور سچی توبہ یہ ہے کہ ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ ایک اور سبب، کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے جو بندہ، اور رب تعالی آخرت کی عمدہ نعمتیں اور نفیس چیزیں آپ کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، یہ جائے شکر ہے، جائے شکایت نہیں ہے۔ یعنی ہم دنیا میں مانگ رہے ہوتے کہ ہمیں دنیا کی چیز مل جائے، اللہ ہمیں دنیا کا معاملہ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہمارے لیے آخرت کے لیے آسانی اور آسائشیں جمع کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وقت یہ شکایت والی بات ہے یا شکر والی بات ہے؟ یہاں اگر کچھ مل بھی جائے گا تو ختم ہی ہو جائے گا، ہمارے لیے وہاں جمع ہو رہا ہے جہاں پر موت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سارے مدنی پھول ہیں جو میں آپ کو دوں، مواد بہت ہے، فضائل دعا کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے دعا کے لیے لکھا گیا ہے فیضان رمضان میں، جی ہاں، اس میں بھی دعا کے حوالے سے مدنی پھول لکھے گئے ہیں، تو اس کو پڑھ لیں۔ اب دعائیں بہت کرنی ہے ہم کو، بہت دعائیں کرنی ہیں، اور جب تک جئیں گے انشاءاللہ دعا کرتے ہی رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میلاد سن کی طرف چلتے ہیں۔